السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ بھارت تمام تر دعووں، بے بنیاد الزامات اور من گھڑت پروپیگنڈے کے باوجود تاحال پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے کوئی دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کر سکا جو یہ ثابت کر سکے کہ اس کے اندر پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے یا پاکستان اس کے اندر ذمہ دار ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی دراندازی ہوئی ہے۔ اس سے متعلق ابھی تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا، اور اس کی بھرپور کوشش تھی کہ عالمی برادری سے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کروائے جائیں جس سے پاکستان کے لیے پریشانیاں بڑھیں، پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اس وقت تک بھارت مکمل طور پر ناکام رہا ہے، اگرچہ کہ امریکی نائب صدر کی ایک اسٹیٹمنٹ ضرور سامنے آئی ہے، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو بغور اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی موقف کی تائید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلگام کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہیں حقیقی، بالکل بھارت ان کے خلاف ان کی کارروائی کرے، لیکن وہ کون ہے وہ حقیقی ذمہ دار، اس کا تعین شواہد سے ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی انویسٹیگیشن کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کا بھی یہ مطالبہ تھا، اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کیا آنے والے دنوں میں امریکہ اور برطانیہ اور دیگر ممالک کے اصرار کے اوپر بھارت نیوٹرل انویسٹیگیشن پر تیار ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف کی طرف سے گزشتہ روز جس انداز میں ٹلہ کے اندر جو وہاں پر منگلا کور کی ایک بڑی ہیمر ایکسرسائز ہوئی، اس کا کیا اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے، اور پاکستان ہر لحاظ سے تیار ہے، اور لیکن بھارت کی جو گدڑ بھبکی ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے کچھ 13 ایسی علاقے ہیں جہاں پر کچھ خصوصی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، 9 روز گزر چکے ہیں اور بھارت عالمی برادری کے کہنے کے باوجود، پاکستان کے اصرار کے باوجود تاحال کوئی شواہد بھی دنیا کے سامنے نہیں لا سکا، اور پاکستان کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کا جو پیشکش تھی اس کو بھی قبول نہیں کر رہا۔ بھارت چاہتا کیا ہے؟ کہ ابھی بھی بھارت کے ذہن کے اندر ہے یہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے مجھے موقع ملے، میں حملہ کر لوں، مجھے ریئیکشن نہ دیا جائے، یا وہ کچھ اور چاہتا ہے؟ اس وقت ایگزیکٹ کیا فیل ہو رہا ہے؟ اور آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ نے کافی اس کے حوالے سے تھوڑی ریسرچ کی ہے۔ بھارت کیا اتنی پاکستان کی پروفیشنل پریپیئرنیس ہے؟ بھارت کی ٹانگیں کہاں پر ہیں کہ میں نے کوئی اسٹرائک نہیں کرنی، لیکن کسی نہ کسی طریقے بس سے مجھے بس اب فیس سیونگ مل جائے؟ بس یہ اس وقت جو اس نے جو جنگوازم کا جو بخار چڑھا تھا، جو مودی نے چڑھایا ہے وہاں کی عوام پہ، اور جو برین واشنگ وہ کر رہا ہے ہندوتوا کے ذریعے، وہ رنگ تو شاید لے آئی تھی تھوڑی عرصے کے لیے، لیکن وہ اپنے نیریٹو کا خود ہی بندی بن کے رہ گیا۔ بندی سے مراد یہ ہے کہ قیدی بن کے رہ گیا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ میں نعرہ تو میں لگا چکا ہوں، بڑے بڑے میں نے دعوے کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور پاکستان پہ ہم اٹیک کر دیں گے۔ بالکل۔ اور ان کا وہ جو جنرل بخشی ہے وہ بھی اسی لائن کو ٹو کر رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی اسی لائن پہ، میجر گورو، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا جی کہ پاکستانیوں کو، پاکستانی جنرلوں کو، پاکستانی فوجیوں کو LOC پہ ہی ہم ذبح کر دیں گے اور ان کی گردنیں سر سے جدا کر دیں گے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا بھٹی صاحب کہ چائنا فیکٹر پلس پاکستان کی پریپیئرنیس، اس نے، اور دوسرا جو ڈپلومیٹک جو ہماری کامیابیاں ہیں اور ان کا جو فیلور ہے ڈپلومیٹک، اس نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ کیا کریں۔ اب جو انہوں نے اپنا نیشنل ایڈوائزری جو بورڈ بنایا ہے، سیکورٹی بورڈ، وہ اس کا بھی انہوں نے ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور وہاں کی جو آرم فورسز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے ہمارے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں۔ جی ہم جو لمیٹڈ آپشنز تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں ہمارے پاس، کیونکہ پریپیئرنیس کا لیول بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اور اگر ہم وہاں پہ اسٹرائک کرتے ہیں، کوئی سلیکٹو قسم کی اسٹرائک کر کے بھاگ بھی آئیں یا پاکستان کی فضاؤں کو چھو کے بھی بھاگیں گے، تو وہ پورا ہمارا پیچھا کریں گے، اور یہ جو ہے نا لارج سکیل پہ جو یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، لہٰذا ہم لارج سکیل کی جنگ افورڈ نہیں کر سکے کیونکہ چائنا فیکٹر ہے۔ بالکل۔ لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو کہ JD وینس جو کہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہے USA کا، یعنی اس وقت وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، JD وینس جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس نے فیکچولی کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلگام میں ٹیررسٹ جو ہیں وہ کیا ہے، دونوں ملکوں کو ریسپانسبلی بہیو کرنا چاہیے، اور پاکستان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ۔ بھائی فار واٹ؟ پاکستان نے یہ تھوڑا کوآپریشن کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں، کسی کے بھی تھرو آپ کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، آپ ہمیں کوئی یعنی کہ چیز معنی نہیں کرتی، تو آپ نیوٹرل کروا لیں، انڈیپینڈنٹ کروا لیں، جس سے مرضی آپ کروا لیں،
تو اس جو اسٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان کی جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس نے تمام ممالک جتنے بھی ہیں اکراس دا ورلڈ وہ ان کو یعنی کہ ان افیکٹو کر دیا ہے. وہ اب یہ ہے کہ جی پاکستان نے جب آفر کر دیا آپ کو کہ آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں, کسی نیوٹرل ممالک سے کروا لیں, تو وہ یہ ہے کہ اس میں انڈیا نہیں مان رہا. انڈیا کو چاہیے کہ اپنا جو بھی ان کے پاس ثبوت وغیرہ ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرے اور پاکستان کوآپریٹ کرے گا. پاکستان تو از آلریڈی از اوپن ٹو کوآپریٹ, لیکن پاکستان اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ اگر آپ جو ہیں پاکستان کی فضاؤں کو بھی چھو کے واپس چلے گئے تو وہ نہیں. ہم یہ تو دور کی بات ہے کہ جی وہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے. آپ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی, لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی اور پاکستان کی فضاؤں میں بھی آپ داخل ہوئے تو پھر واپس چلیں گے, پھر بھی جواب دیا جائے گا. تو پاکستان تو اتنا زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پریپیئرنس کا اندازہ کریں کہ جو پاکستان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے آزاد جموں کشمیر کے, ان کے پرائم منسٹر نے آج اسمبلی میں آج خطاب کرتے ہوئے کہا ہے 13 کانسٹیٹوئنسیز آتی ہیں LOC پہ ان کی, تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہا ہے یار گھبراؤ مت, بس فوڈ جو ہے نا وہ سٹاک پائل کر لو آپ اپنا, اور بس لڑائی ہم نے کرنی ہے, آپ کو فوڈ کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, وہ پہلے ہی آپ جو ہے نا اس کی راشننگ کر لیں آپ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے ذہنی طور پہ تیار ہے کہ لڑائی اگر ہوگی تو ہم نے بھاگنا نہیں ہے کہیں پہ, رہنا ہم نے وہیں پہ ہے. لیکن ہم جو ہے نا وہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہاں کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو فوڈ کو راشننگ کر لیں فوڈ کی. کہنے کا مطلب ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ وہ علاقے چھوڑ کے آ جائیں واپس, کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. لیکن وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے, کیوں کانفیڈنٹ ہے؟ اور یہ کانفیڈنس آیا کہاں سے ہے؟ وہ اسی لیے آیا کہ LOC پہ جو ہماری فوجیں اور ہمارے جو میزائل سیٹ ہیں اور جو 100 وہاں کے جو ہم نے جو ایریاز جو ٹارگٹس ہم نے فٹ کیے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ہماری پریپیئرنس دیکھی, ہماری ایئر فورس کی پریپیئرنس دیکھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ واپس آ جائیں, آپ کہیں سیالکوٹ آ جائیں یا آپ جہلم آ جائیں, آپ ذرا دور ہو جائیں. تو یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا آپ وہیں پہ رہیں اور فوڈ اپنا راشن پورا رکھیں, کیونکہ وہ سپلائی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے جنگ کے حوالے سے. تو لیکن وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کانفیڈنس کا لیول ہے بھٹی صاحب کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر صورتحال کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو انہوں نے یونیلیٹرلی انلیگلی جو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی کو, جو کہ یہ نہیں کر سکتا, تو اس حوالے سے بھی پاکستان نے کافی تیاری کر لی ہے. پاکستان کے مختلف جو منسٹریز ہیں اس میں موفا آ جاتا ہے, منسٹری آف فارن افیئرس, اس میں ہمارا PCIW آ جاتا ہے, اور ساتھ جو ہمارا اٹارنی جنرل آفس اور لارڈ وین آ جاتا ہے. انہوں نے ابتدائی جو اسپیڈ ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے, لیکن یہ ان دا ڈیز ٹو کم ایک فارمل ڈپلومیٹک جو ہے نا ڈوزیئر یہ دیا جائے گا ان کو, یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے, یونیلیٹرلی سسپینڈ کیوں کی ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اس کا جواب دیا جائے اور اس کی ریزنز دی جائے. تو یہ انہوں نے کہا ہے. پھر دوسرا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے تمام گلوبل جو فورم اویلیبل ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو گیا یا اس قسم کے اور بھی اویلیبل ہیں, یا انٹرنیشنل فورم جو ہیں جتنے بھی ہیں, وہاں پہ جائے گا پاکستان اور یہ کیس وہاں پہ دائر کرے گا کہ یہ انڈیا نے کیا کیا. اور آپ کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے بھٹی صاحب, ہم سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دنیا بہت زیادہ سینسٹیو ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے, انوائرمنٹ فلوز کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو یہ انہیں بھی اندازہ ہے پوری دنیا کو کہ پانی جو ہے اس کی وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے, اور یہ جو لڑائی ہے ہماری ریجنل لڑائی میں تبدیل ہوگی, اور ریجنل لڑائی جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ چلی جائے گی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں بالکل درست کہا, یہ لڑائی انٹرنیشنل لیول پہ جا سکتی ہے, لیکن خالد صاحب پاکستان جہاں پر ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مکمل تیار رکھا ہوا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے جس طریقے سے اسٹرائک اور منگلہ تصور کی جاتی, وہاں پہ جو ہم نے ایکسٹریم ہیمر کے نام سے جو مشقیں کی اور جس انداز میں انہوں نے اپنی پریپیئرنس شو کی ہے بھارت کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. ادھر کیا حالات ہو رہی ہے, یہاں پہ ہم اوپن آ کے بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بھارت کے اندر جو سارا انہوں نے فاسٹ لیگ آپریشن کیا ہے, پہلے ان کے مشرقی کمان کی کور کمانڈر کو انہوں نے فارغ کیا, سیک کیا. اس کے بعد جو رفیل کے جو پورے پروجیکٹ کو دیکھتے تھے وائس ایئر چیف, ان کو فارغ کیا کہ جناب آپ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے. اس کے بعد اب سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان کے لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو
جو کہ ان کے ڈیفینس انٹیلیجنس کمیٹی کے ہیڈ تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا, عہدے سے ہٹا دیے. تو وہاں پہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے. وجہ کیا بنی ہے؟ 2 روز قبل ہم میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلی کہ جو فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے راہ نے جو پلان بنایا تھا, جو اس کے سیکرٹ ڈاکومنٹس تھے, وہ ایک سوشل میڈیا ایپ کے اوپر آ گئے تھے. ہاں بالکل آئے. تو وہ بڑی تھرتھلی مچ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے راہ کے دفتر سے ڈیفینس کمیٹی اور باقی انٹیلیجنس کے لوگ کیا کر رہے تھے کہ جو پلان بنا تھا اس کے مطابق ایگزیکیوشن بھی نہیں ہوئی, اور وہ پورا پلان دنیا کے سامنے اشکار ہو گیا. اور اس کے ڈاکومنٹ, سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں سوشل میڈیا کے اوپر کیا کر رہے ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے, یہ ان کے حالات ہے. اور جناب یہ بیٹھے کہ جناب وہ شرارت کریں اور پھر ان کا بینڈ بجے. تو لہٰذا ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ بیٹھیں, شواہد دیں یا نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا لیں. یہی اس پورے خطے کے لیے ضروری ہے, یہی بھارت کے مفاد ہے اور یہی دنیا کے امن کا مفاد ہے. یا معافی مانگے جی, یہ ہم نے فلیگ آپریشن کیا تھا اور یہ جو انریسٹ ہم نے پیدا کیا ہے بر صغیر میں, اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور لہٰذا ہم معافی مانگتے ہیں. ایکچولی ہم چاہ رہے تھے کہ بہار کا الیکشن. بالکل ٹھیک ہے, معافی شاید نہ مانگے چونکہ اتنی ضرورت ان میں ہوگی نہیں, چونکہ ان کی طویل ایک تاریخ ہے فاسٹ فلیگ آپریشن کی. دنیا کے سامنے تو بے نقاب ہو چکے ہیں, بھارتی عوام کے سامنے بھی نریندر مودی بے نقاب ہو چکا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائیں اور اس کے بعد جو بھی اس کے نتائج ہوں اس کو تسلیم کریں. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.